السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مناقب الصحابہ، یہ صفحہ نمبر 553 ہے۔ اس میں یہ باب ہے، باب مناقب الصحابہ، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل اور ان کے مناقب کا باب۔ مناقب کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ منقبت کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں فضیلت، بہتر اور عمدہ خصلت، جس کی وجہ سے انسان شرف اور کمال حاصل کرتا ہے۔ اب یہ شرف اور فضل و کمال اللہ کی بارگاہ میں بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعتبار جو ہوتا ہے اس فضل و کمال کا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو۔ تو یہ باب ہے صحابہ کے فضائل و مناقب اور ان کے شرف و کمال کے سلسلے میں۔ صحابہ، یہ صحابی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، اگرچہ درمیان میں ارتداد آ گیا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، یہی راجح ہے۔ یعنی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایمان لایا، ایمان کے ساتھ سرکار سے ملاقات کی، پھر وہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا۔ ارتداد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر ملاقات اس کی نہیں ہوئی، دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا۔ اب دوبارہ اسلام لانے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکا، تو وہ صحابی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ وہ شخص بھی صحابی ہے، یعنی درمیان میں ارتداد کا حائل ہونا یہ اس کی صحابیت کو ختم نہیں کرے گا۔ اب صحابہ اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے ہیں، ان سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو سب برابر ہیں، لیکن وہ خود آپس میں فضائل و مناقب کے اعتبار سے، شرف و کمال کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ مثلا یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور خلفاء میں بھی افضلیت کی ترتیب وہی ہے جس ترتیب سے وہ خلیفہ مقرر ہوئے اور جس ترتیب سے آپ انہیں یاد کرتے ہیں۔ یعنی تمام صحابہ میں سب سے افضل خلفائے اربعہ ہیں۔ ان خلفائے اربعہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ۔ پھر صحابہ میں جو عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ سب میں افضل ہیں۔ پھر وہ جو غزوہ بدر میں شامل رہے وہ افضل ہیں، پھر وہ جو غزوہ احد میں شامل رہے وہ افضل ہیں، پھر جو بیعت رضوہ میں شامل رہے وہ افضل ہیں، پھر اسی طرح سے
جن کے ساتھ کچھ اضافی خصوصیات بھی ہیں، اضافی خوبیاں بھی ہیں، وہ افضل ہیں ان سے جو ان اضافی خصوصیات یا اضافی خوبیوں سے متصف نہیں ہے۔ اور جس طرح سے یہ صحابہ افضل ہیں، اسی طرح سے ان کا مرتبہ بھی ہے اور ان کے خرچ اور نفقات کا بھی درجہ ہے۔ حدیث شریف میں آگے آ رہا ہے، وہ دیکھیے کتنا فرق ہے ان کے نفقات کے درجات میں۔ الفصل الاول عن ابی سعید الخدری قال، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے مثل سونا خرچ کرے، یہ احد پہاڑ کے مثل خرچ کرنا میرے اصحاب میں ایک کے مد برابر خرچ کرنے اور مد برابر خرچ کرنے کو نہیں پہنچے گا اور نہ ہی اس کے نصیف کے برابر پہنچے گا۔ تو یہاں کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، تو یہ خطاب کس سے ہے؟ تو ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب ان حضرات سے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد تشریف لائے، ایمان لائے۔ اب یہ ہے کہ جو تابعین ہے یا تبع تابعین ہے وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو پھر ان سے خطاب کا کیا معنی، کیسے خطاب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انہیں موجودین کے درجے میں اتار لیا گیا اور ان سے خطاب کیا گیا۔ تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت ہے کہ بعد میں آنے والوں کو حکم دیا گیا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، انہیں گالی نہ دو، کیونکہ انہوں نے اگر مد برابر خرچ کیا ہے یا نصیف برابر خرچ کیا ہے تو تم آج سونے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے تو یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک صورت ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ لا تسبو میں خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اصحاب سے ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، تو پھر انہی سے کہا گیا کہ انہیں گالی نہ دو، یعنی اپنے اصحابی کو حضور نے مخاطب کیا اور فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو، یہ تو عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب میں مختلف درجے کے ہیں، تو جو پہلے ایمان لائے اصحاب سے وہ مراد ہے، اور لا تسبو میں جو ضمیر جمع ہے اس سے وہ اصحاب مراد ہے جو بعد میں ایمان لائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کا سبب ورود یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا۔ ظاہر بات ہے ایک ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی ان حضرات کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو حضرت خالد ابن ولید نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو برا کہا، انہیں گالی دے دی۔ تو اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، یعنی تم سب میرے اصحاب کو برا نہ کہو، انہیں گالی نہ دو۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اصحابی سے مراد
مخصوص اصحاب ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے مخاطبین پر۔ یعنی اسلام جو پہلے لائے ہیں وہ اصحاب مراد ہیں، اصحابی سے، اور لا تسبو سے مراد وہ صحابہ ہیں جو ان کے بعد ایمان لائے۔ تو یہ صحابہ کے باہم فرق مراتب کی طرف مشیر ہے۔ اور اس کے بعد جو حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، یعنی جو صحابہ بعد میں دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام کو فروغ حاصل ہو گیا، اس وقت جو دامن اسلام سے وابستہ ہوئے وہ اگر سونے کے احد کے برابر سونا خرچ کریں گے تو ان کا اتنا زیادہ خرچ کرنا یہ ان صحابہ کرام کے مد برابر جو یا اس کے مثل خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوگا جو ابتداء اسلام میں دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اب یہاں مد کسے کہتے ہیں اور نصیف سے کیا مراد ہے؟ تو مد کا مطلب ہوتا ہے 2 رطل، یا مد کا معنی ہوتا ہے 1 رطل اور 1/3 رطل۔ اب رطل تو اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے مد کی ایک توضیح اس طرح کی جاتی ہے کہ مد کہتے ہیں ربع سا کو، یعنی 1 سا کا جو چوتھائی حصہ ہوگا، 1/4 جو ہوگا اسے 1 مد کہا جاتا ہے۔ اب اس زمانے میں سا کا بھی استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن نصف سا جو صدقہ فطر آپ نکالتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ 2 کلو 47 گرام تقریباً یہ نصف سا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے پورا سا کتنا ہوگا؟ یہ 4 کلو 94 گرام ہو جائے گا۔ تو 4 کلو 94 گرام یہ پورا سا ہوا، اور 1 سا کا چوتھائی حصہ 1 مد کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے 1 کلو قریب 24 گرام، 1 کلو 24 گرام جو ہے 4 16 ہاں قریب 24 گرام، کچھ کم ہی ہوگا۔ تو 1 کلو قریب 24 گرام یہ 1 مد کا وزن ہوا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اگر ابتدائے اسلام میں دامن اسلام سے وابستہ ہو جانے والے نفوس قدسیہ 1 کلو 24 گرام اللہ کی راہ میں جو یا گیہوں خرچ کر دیتے ہیں، تو ان کا یہ خرچ کرنا اتنا زیادہ فضیلت اور اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ بعد میں اسلام لانے والے صحابہ کرام احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انہوں نے جو خرچ کیا ہے وہ بہت ہی مشکل مواقع پر خرچ کیا ہے۔ انہیں خود اس کی زیادہ حاجت و ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اپنی ضرورتوں پر اسے ترجیح دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو آپ بتائیں کہ جب خود صحابہ کرام کے اعمال، یعنی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، جب ان صحابہ کے اعمال برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو آپ بتائیں یا امتی کا عمل یہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی امتی کبھی بھی عمل میں کسی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، اور جب عمل میں امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر نبی سے بڑھ کیسے سکتا ہے؟ تو جو صحابہ خود آپس میں عمل میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے اس سے، اور آپ دیگر احادیث بھی پڑھیں گے کہ خود اجلہ صحابہ کرام، خود خلفائے اربعہ میں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی خواہش کرتے نظر آتے ہیں کہ کاش میری پوری زندگی کا عمل حضرت ابو بکر کے 1 دن کے عمل اور 1 رات کے عمل کے برابر ہو جائے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے، لیکن اتنی بات تو ظاہر ہے کہ خود صحابہ کرام آپس میں اپنے عمل کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، ان کے اعمال کے درجات الگ الگ ہیں۔ ولا نصیفہ، نصیف کا ایک معنی ہوتا ہے نصف۔ تو اب اس معنی کے لحاظ سے مفہوم یہ ہوگا کہ 1 مد یا آدھا مد کے برابر نہیں پہنچے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نصیف بھی ایک پیمانہ ہے جیسے مد ایک پیمانہ ہے۔ تو نصیف جو پیمانہ ہوتا ہے یہ نصف مد کو کہا جاتا ہے۔
تو آپ سن چکے کہ مد نصیف یہ نصف مد ہے، ایک پیمانہ ہے، تو نصیف مد کے بارے میں آپ سن چکے کہ وہ ایک چوتھائی سا ہے، تو نصیف جو ہے کہ پیمانہ جو ہوگا کتنا ہوگا 1/8 ہوگا، یعنی آدھا کلو سے کچھ زیادہ ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی بردہ عن ابیہ قال، اور حضرت ابو بردہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے یعنی اپنے والد ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رفع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی السماء، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا۔ تو رفع میں ضمیر سے کا مرجع کون ہے، رفع کا فاعل کون ہے، تو خود انہوں نے بیان کر دیا یعنی نبی، میراجی کہتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر وقت اپنا سر اقدس آسمان کی طرف بلند فرمایا کرتے تھے۔ فقال، جب اس وقت آپ نے اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا تو ارشاد فرمایا النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہے، یعنی ستارے جب تک آسمانوں میں باقی ہیں تو آسمان کے لیے امن ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، تو جب ستارے چلے جائیں گے، ستارے ختم ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، تو آسمان پر وہ آئے گا ما توعد، جس کا آسمان سے وعدہ کیا جا رہا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، تو جس کا وعدہ ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن جب تک ستارے باقی ہیں جب تک آسمان بھی محفوظ ہے۔ اسی طرح سے وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے اصحاب کے لیے امن کا سبب ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے درمیان فتنے پیدا ہوں گے اور جنگیں آ جائیں گی، انہیں فتنوں سے بھی سامنا کرنا پڑے گا اور حروب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اصحابی امانۃ لامتی، اور میرے اصحاب یہ سبب امن ہے میری امت کے لیے، یعنی میرے اصحاب یہ میری باقی امت کے لیے، بعد میں آنے والی امتوں کے لیے امن کا سبب ہے، یعنی بعد میں آنے والی امتیوں کے لیے امن کا سبب ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، تو جب میرے اصحاب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اب ان کے درمیان بدعات، خرافات، حوادث پیدا ہوں گے، خیر رخصت ہو جائے گا، شر کی آمد ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس طرح سے رونما ہوں گی۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں صحابہ کی فضیلت بھی نمایاں ہے، اور صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کی بھی فضیلت بیان کر دی گئی ہے، اس طرح سے ایک شے کا وجود دوسری شے کے لیے اس قدر مفید ہوتا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، فیغزو فئام من الناس، تو لوگوں کی ایک جماعت غزوے میں شامل ہوگی، جہاد کرے گی، فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دشمن کہیں گے کیا تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہے، یا اسے پڑھیں من صاحبہ، اور فیقولون ایک نسخے میں ہے فیقال، اور وہی زیادہ ظاہر ہے، نیچے وہی کلمہ آ رہا ہے، تو اب یہ کہہ سکتے ہیں فیقال، تو کہا جائے گا، یعنی ان مومنین سے، مجاہدین سے کہا جائے گا حل فیکم،
من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو، جو سرکار کا صحابی ہو؟ فیقولون نعم، تو مجاہدین کہیں گے ہاں ہمارے درمیان صحابی موجود ہیں۔ فیفتح لہم، تو ان کے لیے وہ شہر کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور وہ شہر اس طرح سے فتح ہو جائے گا ان کی برکت سے، یعنی صحابی رسول کی برکت سے۔ ثم یاتی علی الناس زمان، پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، فیغزو فیام من الناس، تو لوگوں کی جماعت جہاد کرے گی، غزوے میں شامل ہوگی۔ فیقال، تو دشمن کی جانب سے ان سے کہا جائے گا، حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، یعنی وہ تابعی ہو؟ فیقولون نعم، یہ مجاہدین کہیں گے ہاں ہمارے درمیان تابعی موجود ہیں۔ فیفتح لہم، تو اب ان کے لیے یعنی مجاہدین کے لیے اس تابعی کی برکت سے دروازے کھول دیے جائیں گے اور انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ ثم یاتی علی الناس زمان، پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، فیغزو فیام من الناس، تو لوگوں کی جماعت غزوے میں شامل ہوگی، جہاد کرے گی۔ فیقالو حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجاہدین سے کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس کی صحبت پائی ہو جسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو، یعنی وہ تابعی ہو؟ فیقولون نعم، تو مجاہدین کہیں گے ہاں ہمارے درمیان وہ موجود ہیں۔ فیفتح لہم، تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، یعنی تابعی کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس میں درجہ بدرجہ فضیلت معلوم ہوتی ہے، صحابہ کی فضیلت ہے، پھر اس کے بعد تابعین کی فضیلت ہے، پھر تبع تابعین کی فضیلت ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے، قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یبعث منہم البعث، کہ لوگوں میں سے ایک دستہ بھیجا جائے گا، یعنی ایک فوج بھیجی جائے گی، ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ فیقولون انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہیں گے کہ دیکھ لو، غور کر لو، کیا تم اپنے درمیان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو پاتے ہو، یعنی کیا تمہارے درمیان کوئی صحابی موجود ہے؟ فیوجد الرجل، تو ایک صحابی ملیں گے، یعنی جو لشکر بھیجا جائے گا، جو فوج جائے گی، اس میں ایک صحابی موجود ہوں گے۔ فیفتح لہم، تو اس صحابی کی برکت سے ان مجاہدین کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ فاتح ہوں گے۔ ثم یبعث البعث الثانی، پھر دوسرا لشکر بھیجا جائے گا، فیقولون، تو وہ سب بھی کہیں گے، حل فیہم من رعا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہیں گے کیا اس کے درمیان یعنی اس فوج میں، اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، انہیں دیکھا ہو؟ فیفتح لہم، تو ان کے لیے بھی دروازہ کھول دیا جائے گا، یعنی ان میں تابعی ملیں گے اور تابعی کی برکت سے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ثم یبعث البعث الثالث، پھر تیسرا لشکر بھیجا جائے گا، فیقال، تو ان سے کہا جائے گا، انظروا هل ترون فیہم من رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو، غور کرو، کیا تم ان کے درمیان ایسے شخص کو دیکھ رہے ہو جس نے انہیں دیکھا ہو جنہوں نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ تو اصحاب نبی کی زیارت کرنے والے صحابی ہوئے اور صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی ہوئے۔ یہ تین جماعتوں کا بیان ہوا، اور تین جماعت کا بیان پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں ایک جماعت کا بیان زیادہ ہے، فرماتے ہیں ثم یکون بعث الرابع،
وہ اس میں الباس اضافت کر دی گئی ارادے کی طرف تو الف لام ختم ہو گیا۔ پھر چوتھا لشکر ہوگا فیقال تو کہا جائے گا انظروا هل ترون فیہم غور کرو کیا تم ان میں دیکھ رہے ہو احدن کسی ایسے شخص کو رعا من رعا احدن کہ جس نے اسے دیکھا ہو، جس نے ان میں سے کسی کو دیکھا ہو جس نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ هل ترون فیہم کیا تم ان میں دیکھ رہے ہو، پا رہے ہو احدن کسی شخص کو جس نے اسے دیکھا ہو، جس نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے میں سے کسی کو دیکھا ہو۔ تو یہ سبع تابعی کے بعد کا درجہ ہوا۔ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ تو اس میں ایک شخص ایسا ملے گا جس نے سبع تابعی کو دیکھا ہوگا تو اس کی برکت سے ان کے حق میں دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو یہ ایک سلسلہ اور ہو گیا، ایک درجہ اور ہو گیا۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام یہ باقی امت سے افضل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور کوئی بعد کا شخص کسی درجے پر بھی فائز ہو جائے لیکن وہ صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سب کی روایتیں قبول کی جاتی ہیں، باقی بعد والے میں نہ سب کو عادل کہا جا سکتا ہے اور نہ سب کی روایتیں آنکھ بند کر کے قبول کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے کوئی امتی کسی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب امتی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا ہے تو بھلا وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری عمل میں کیسے کر سکتا ہے؟ وعن عمران ابن حسین، اور عمران ابن حسین سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانے والے ہیں۔ قرن کبھی کبھی مطلق زمانے کو کہا جاتا ہے اور کبھی قرن پورے عہد کو کہا جاتا ہے اور کبھی قرن پورے 100 سال کو کہا جاتا ہے۔ یہاں قرن سے مراد ایک خاص عہد ہے، ایک خاص زمانہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہے کہ میرے زمانے والے۔ تو خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہتر میرا قرن ہے، یعنی میرے زمانے والے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو ان کے قریب ہیں، یعنی ان کے بعد جو ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو ان کے قریب ہیں۔ تو دوسرے درجے پہ ہو گئے تابعین اور تیسرے درجے پہ ہو گئے تبع تابعین۔ ثم ان بعدهم قوما یشہدون ولا یستشہدون، پھر تیسرے درجے کے بعد تبع تابعین کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہیاں دیں گے ولا یستشہدون، اور ان سے گواہیاں طلب نہیں کی جائیں گی۔ گویا اب ان کے بعد اتنے فساد کا دور ہو جائے گا۔ قرن کی تفصیل سن کے لحاظ سے اس طرح کی گئی ہے کہ قرن اول جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرن ہے، یہ 110 ہجری تک باقی تھا، یعنی صحابہ کرام کا وجود 110 ہجری تک تھا، تو وہ قرن یہ قرن صحابہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سے 170 ہجری تک کا جو زمانہ ہے اسے قرن تابعین کہا جاتا ہے، یہ دوسرا قرن ہے۔ اور اس کے بعد سے 260 ہجری تک یہ قرن تبع تابعین کہلاتا ہے، یہ قرن ثالث ہے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی قرن ثالث کے بعد یعنی سن 260 ہجری کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوگی، عام ہو جائے گی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے اور ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر گواہی کے مطالبے کے گواہی دینا، شہادت دینا یہ قابل مذمت ہے۔ اب یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو کہی گئی ہے کہ بہتر گواہوں میں وہ ہے جو بغیر مطالبے کے گواہی دیں،
لیکن جن لوگوں سے گواہی کا مطالبہ نہ ہو، گواہی کا سوال نہ کیا جائے، اس کے بغیر وہ آ کر کے گواہی دیں تو وہ بہتر گواہ ہیں۔ اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو گواہی کا مطالبہ کیے ہوئے بغیر گواہی دے تو وہ اچھا گواہ نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گواہ تو وہ ہے جس کے بارے میں سب کو یہ معلوم ہے، یا اکثر کو یا اس معاملے سے متعلق لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ فلاں آدمی اس معاملے کا گواہ ہے۔ تو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ فلاں مسئلے کا گواہ ہے، تو اب جب تک اس سے گواہی طلب نہ کی جائے اسے گواہی دینا خود سے یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گواہ موجود ہے۔ اب یہاں جو گواہ ہے اور لوگ اسے جان نہیں رہے ہیں، وہ بن مطالبے کے بن بلائے آ کر کے گواہی دے، بلا شبہ وہ بہتر گواہ ہے کہ اس کی گواہی سے کسی کا حق زندہ ہو جائے گا، کسی حقدار کو اس کا حق مل جائے گا۔ اور اس سے مطالبہ چونکہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جب کوئی یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی یہی گواہ ہے، اسے کیسے بلایا جائے گا اور اس سے مطالبہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اب دونوں میں تطبیق ہو گئی کہ جس کا گواہ ہونا معلوم ہو اس کا بغیر مطالبے کے گواہی دینا یہ قابل مذمت ہے، اور جس کا گواہ ہونا معلوم ہی نہ ہو تو اس کا مطالبے کے بغیر گواہی دینا یہ قابل تعریف۔ وَيَخُونُونَ، اور وہ لوگ خیانت کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی جس کے لیے امانت نہ ہو، جو شخص امانت دار نہ ہو، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ولا یؤتمنون، اور جب وہ خیانت کریں گے تو انہیں امین نہیں بنایا جائے گا، ان کے پاس امانتیں پھر نہیں رکھی جائیں گی۔ وَيَنْظُرُونَ، اور وہ لوگ نظر مانیں گے، یعنی ایسی چیزیں جو ان پر واجب نہیں ہے انہیں وہ اپنے اوپر واجب کر لیں گے، اور اس کے بعد حال کیا ہوگا؟ وَلَا يَفُونَ، اور اسے وفا نہیں کریں گے، وہ اپنی نظریں پوری نہیں کریں گے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ نظر ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن جب نظر آپ نے مان لیا اور وہ جائز ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الثَّمَنُ، اور جو اس طبقے کے بعد ہوں گے، قرن ثالث کے بعد ہوں گے، ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ یظہر فیہم الثمن، ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ اور موٹاپے کی ہم توضیح کر دیتے ہیں، ایک روایت اور دیکھ لیجئے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ، یعنی قرن ثالث کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو قسم کھائیں گے اور ان سے قسم کا مطالبہ نہیں ہوگا، یعنی وہ حلف اٹھائیں گے اور ان سے حلف کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں ثم یخلف قوم یحبون السمانۃ، پھر قرن ثالث کے جانشین ایسے لوگ ہوں گے، ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو سمانت کو پسند کریں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے۔ یہ بعض نسخوں میں ہم نے دیکھا یہ سمانت ہے، بعض میں سمانت ہے، اور بعض میں بضم السین صاف صاف لکھا ہے تو سمانت ہے۔ وہ آپ جو بھی پائے مانا ہوگا موٹاپا۔ تو قرن ثالث کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو موٹاپا کو پسند کریں گے۔ اب موٹاپا پسند کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک روایت میں اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب الحبر السمین، کہ اللہ تعالی موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو یہاں موٹاپے سے کیا مراد ہے؟ غور کیجئے گا، آپ حضرات بھی کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کون سا موٹاپا یہ قابل وبال ہو رہا ہے، جو قابل مذمت ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ایسے موقع پر ایک معنی تو اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں جو ظاہری موٹاپا ہے وہی مراد ہے۔ ظاہری موٹاپے میں کیا ہوتا ہے کہ گوشت پوشت چربیاں بڑھ جاتی ہیں، آدمی بہت لحیم شہیم معلوم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ موٹا ہے۔ تو یہی ظاہری معنی ہی مراد ہو
کہ اللہ تبارک و تعالی موٹے کو پسند نہیں فرماتا ہے، اور جو قرن 40 کے بعد لوگ پیدا ہوں گے ان میں موٹاپا پھیل جائے گا اور یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن اب یہ موٹاپا یعنی لہیم شہیم ہونا بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی خلقتاً یعنی پیدائشی طور پر یہ لہیم شہیم ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور اس کے کھانے پینے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو کوشش کرتے ہیں، جم جوائن کر لیتے ہیں، طرح طرح کی ورزش کرتے ہیں تاکہ وہ پتلے ہو جائیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ اور موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، خلقتاً موٹے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ موٹاپا مراد ہے، یا وہ موٹے لوگ مراد ہیں جو موٹے ہونے کے لیے کھاتے پیتے ہیں اور وہ شب بیداری نہیں کرتے، وہ روزے نہیں رکھتے اور دینی کام نہیں کرتے، بس خالی کھاتے رہتے ہیں، لذیذ کھانا کھاتے ہیں موٹا تاکہ وہ اور موٹے ہو جائیں، یہ موٹاپا مراد ہے۔ اور یہ لہیم شہیم ہونا، یہ موٹے، اس طرح کے موٹے لوگ حدیث میں مراد ہے۔ تو اب جس میں یہ ہے کہ موٹاپے کو پسند کریں گے، یعنی وہ کھانے پینے میں لذیذ کھانوں کو پسند کریں گے، کھائیں گے اور سوئیں گے اور موٹے ہوتے رہیں گے، یعنی وہ دینی کاموں سے غفلت برتیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مال جمع کریں گے اور دین سے غفلت کریں گے۔ موٹاپے کا مطلب کیا ہے کہ مال جمع کرنا، مالدار ہو جانا۔ اور جیسے اردو میں بھی ایسے شخص کو جو بہت مالدار ہو موٹا کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی موٹی پارٹی ہے۔ موٹی پارٹی کا مطلب کیا ہوا کہ بہت مال و دولت والے لوگ ہیں، بہت اہل ثروت ہیں، تو مال بہت زیادہ ہے ان کے پاس، تو لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے، یعنی مال و دولت سے غائب درجہ محبت کریں گے، مال و دولت جمع کریں گے اور دین سے غافل ہوں گے۔ تو اس طرح سے موٹاپا کہ مال و دولت جمع کرنا، دین سے غفلت برتنا، یہ معیوب ہے، قابل مذمت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کثرت سے مال عطا فرمائے، وہ راہ خدا میں خوب خرچ کرے، تو یہ موٹاپا قابل مذمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ بہت مالدار آدمی تھے، لیکن چونکہ راہ خدا میں خوب خرچ کرتے تھے تو ان کا مالدار ہونا قابل مذمت نہیں۔ اور ایک تیسرا معنی جو ہم آخر میں بیان کر رہے ہیں، یہ اس زمانے کے حال کے بہت مناسب ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے، لوگوں میں موٹاپے کا ظہور ہوگا، یعنی لوگ فضائل و مناقب کے دلدادہ ہوں گے، وہ اپنے لیے فضائل و مناقب کے ایسے فضائل و مناقب کے دعوے کریں گے جو فضائل و کمالات ان کے اندر نہیں ہوں گے۔ وہ چاہیں گے کہ لوگ انہیں ایسے القاب و آداب، ایسے کمالات، ایسے اوصاف سے ذکر کریں جو فضائل و کمالات، جو اوصاف ان کے اندر موجود نہیں۔ یہ ہے موٹاپے کو پسند کرنا، یعنی وہ کمالات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن اسے پسند کریں گے۔ چاہیں گے کہ لوگ انہیں مفتی کہیں، حالانکہ محنت کر کے مفتی بننا نہیں چاہیں گے۔ چاہیں گے کہ لوگ انہیں کہیں کہ یہ شب بیدار ہیں، شب زندہ دار ہیں، یعنی رات بھر بارگاہ خداوندی میں نوافل ادا کرتے رہتے ہیں اور فرائض تک ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوگی تو اس کی کوشش نہیں کریں گے۔ بہت پائے کے عالم کہلانا چاہیں گے اور کتابوں کے مطالعہ کرنے کی فکر نہیں ہوگی کبھی، تو اس طرح سے وہ اللہ کا ولی کہلانا چاہیں گے اور فرائض کی ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے لوگ اپنے لیے فضائل و کمالات اور بہتر اوصاف کو پسند کریں گے، خود بھی اسے لکھیں گے اور چاہیں گے لوگ بھی ان کے لیے لکھیں اور انہیں اوصاف و کمالات سے انہیں پکاریں، حالانکہ ان کے اندر وہ اوصاف و کمالات نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا اور لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے، اور اسی حبر سمین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، گویا وہ ظاہر میں وہ ڈھول کا پول ہوتے ہیں
یعنی ان کے اندر کمالات ہوتے نہیں ہیں، بس لوگوں میں اس کا شور ہوتا ہے یہ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ تو بہت بڑے محدث ہیں، یہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ تو بہت بڑے مفتی ہیں، یہ تو بہت پائے کے عالم ہیں، حالانکہ ان کے اندر اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے جو چرچا ہوتا ہے، جو بیان ہوتا ہے۔ تو ایسے موٹافے کو پسند کرنے والے یہ قابل مذمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ فصل مکمل ہوئی اور آپ کا آج کا سبق تمام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔